تباہی کا منظر تھا۔ آج الحمدللہ دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں، اور میں اس انتہائی اہم پیش رفت پر اپنے برادر ملک ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں، جہاں پر امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا یہ جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے، اور جس کے لیے ہم رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ان نازک ترین لمحات میں پاکستان کی لیڈرشپ نے انتہائی محتاط انداز میں مگر بڑے اعتماد کے ساتھ دونوں فریقین کو عارضی جنگ بندی پر نہ صرف راضی کیا بلکہ اسلام آباد آنے کے لیے جو پرخلوص دعوت دی، اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو دن رات محنت اور خلوص دل کے ساتھ جو کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر میں خاص طور پر فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، مگر اب اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ وہ دیر پا جنگ بندی کا ہے، وہ مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا ہے۔ اور یہ مرحلہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میک اور بریک کے متوازی ہے۔ میں آپ سب انتہائی قابل احترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو درخواست کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان مذاکرات کو اپنی کمال مہربانی سے کامیاب فرمائے، اور اس طرح ان گنت معصوم
زندگیاں بچ جائیں گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس کے لیے کل دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد انشاءاللہ موجود ہوگی، اور پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی۔ باقی نتائج اس مالک کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جب سے یہ قیامت خیز مہنگائی کا طوفان آیا ہے، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں گی، میں انشاءاللہ وہ فائدہ فی الفور آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، اور مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ تک اس قیامت خیز مہنگائی کو روکنے کے لیے جو حکومت پاکستان نے اپنے وسائل سے 129 ارب روپے خرچ کیے تھے، ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے اب جو تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو پہنچایا جائے اور کچھ حصہ روک کر 129 ارب روپے کے اخراجات میں کمی لانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر یہ تجویز مسترد کر دی ہے، اس لیے کہ جب قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور مہنگائی کا بوجھ آپ کے سر آنن فانن آ پڑا، میں نے اس بات کا خود مشاہدہ کیا کہ آپ نے کتنے صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ وہ مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، اور آج جب قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے تو میں اس کو اپنی اخلاقی سیاسی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس کمی کا ایک ایک روپیہ آپ کے قدموں میں نچھاور کیا جائے۔ اس کے علاوہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج کے اعلان کے حوالے سے جہاں پر تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی، وہیں ہماری حکومت نے دیگر ذرائع سے کچھ وسائل جمع کر کے اور مالیاتی نظم و ضبط کے ذریعے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، کیونکہ گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے، اور اس مرحلے پر اپنے محنتی کسان کے لیے لاگت کم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو نہ صرف کسان کی محنت ضائع ہو جائے گی، بلکہ عام شہری کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء بھی
महंगी हो जाएंगी। लिहाजा डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। डीजल की कीमत जो इस वक्त 520 रुपए फी लीटर है, वो आज रात 12 बजे कम होकर 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा, जिससे न सिर्फ ज़राई शोबे में आसानी पैदा होगी, वहां पर आम आदमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अखराजात में भी खातर खा कमी आएगी। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत, जिसमें मैंने पिछले हफ्ते 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह पेट्रोल की कीमत आज रात 12 बजे 378 रुपए से कम होके 366 रुपए फी लीटर हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, इसके साथ साथ पिछले जुमे को मैंने जो चारों सूबों के अवाम के लिए, आम आदमी के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए सूबाई हुकूमतों के मशवरे और उनके भरपूर ताबन के साथ जो टारगेटेड सब्सिडी, यानी जो हकदार लोग हैं, जो सफेद पोश हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते मगर शबाना रोज मेहनत करके वो बड़ी मुश्किल से जिंदगी बसर करते हैं, उनके लिए चारों सूबों के वज़राए आला की भरपूर ताबन के साथ जो हमने सब्सिडी का ऐलान किया था, चाहे वो टू व्हीलर हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वो सब्सिडी बदस्तूर आपके लिए जारी और सारी रहेगी। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, हमारी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुश्किल तरीन हालात में आपको कभी तनहा नहीं छोड़ा। जब आलमी मंडियों में कीमतें बेकाबू हो चुकी थी और हर तरफ मुश्किलात का तूफान उमड़ आया था, उस वक्त भी मेरी पहली तरजीह आप थे। आपकी माशी जिंदगी की आसानी, आपके घर का चूल्हा और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से बढ़कर मुझे कोई चीज अजीज ना थी और ना ही अब है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कौमें सिर्फ हुकूमती फैसलों से नहीं बल्कि अवाम के, आपके नज़्म ज़ब्त, मुसलसल मेहनत, इत्तेहाद और इज़हार के इज्तिमाई जज्बे से कौमें तरक्की करती हैं। लिहाजा हम सब यकसू होकर सब्र, मेहनत और दयानत के साथ अल्लाह ताला को गवाह बनाकर अगर आगे बढ़ेंगे, शबाना रोज मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें अपना अजीम मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती। और
اس خدائے بزرگ و برتر کو منظور ہوا تو ہم ایک باوقار، ایک مضبوط اور ترقی کی طرف تیزی سے منازل طے کرتا ہوا پاکستان انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے حوالے کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان